الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين حمد و ثنا اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ یہ بات بالکل واضح اور طے ہے کہ عبادت صرف اللہ احکم الحاکمین کی ہی کی جائے گی۔ کسی بھی اعتبار سے غیر اللہ کو اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی میں شامل کرنا یا سمجھنا صریحاً شرک ہے، اور اس سے بڑا ظلم اور جرم اللہ کی زمین پہ اور کوئی نہیں۔ گزشتہ خطبے میں چند باتیں سنوان پہ عرض کی تھیں۔ ہمارے ہاں خاص طور پہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی میں جو شرک کا عنصر موجود ہے بالعموم اس میں ہے دعا اور پکار۔
ابتداءً یہ بات سمجھ لینا چاہیے، دعا خالصتاً عبادت ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پیچھے حکم دعا کا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں سنوں گا، اور اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا خالص ترین عبادت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ جو اصل عبادت ہے، جو بہت اہم ترین عبادت ہے، اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ غیر کو شریک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے، جیسے غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے، جیسے غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینا شرک ہے، جیسے غیر اللہ کے نام پہ رخت سفر باندھنا شرک ہے، جیسے غیر اللہ کے نام پہ قربانی کرنا شرک ہے، بالکل ویسے ہی اللہ ذوالجلال والاکرام کو چھوڑ کے غیر کو پکارنا یا اللہ کے ساتھ وہی اختیار پکار کا دوسرے کو دے کر اسے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ شریک کرنا شرک۔ کوئی فرق نہیں ہے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے شرک میں اور غیر اللہ کو پکارنے کے شرک میں۔ جب یہ اصل عبادت ہے اور یہ بات طے ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو ہر حال میں۔ اور یاد رکھنا چاہیے میرے عزیز بھائیوں، ہمارے معاشرے میں بہت بڑی شرک کی قباحت اس صورت میں موجود ہے، ہم اللہ ذوالجلال والاکرام پر والعیاذ باللہ بد اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس پہ تصور کیا ہے؟ اللہ سے نہیں مانگا جاتا، غیر سے مانگا جاتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے، یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے اگر ہم اس پہ غور کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ حکم الحاکمین تیری سننے پر قادر نہیں ہے؟ جبکہ تو اسے پکار رہا ہے جو بیچارہ سوتا ہے، جو حوائج ضروریہ میں مصروف ہوتا ہے، جو ہر پکارنے والے کی زبان سمجھنے سے قاصر ہے، تو اس کو پکار رہا ہے جو خود محتاج ہے۔ اور یہاں ایک بنیادی فلسفہ سمجھ لیجئے، دعا اس کا تو حکم ہے کرنی چاہیے، بڑی کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی جملہ مخلوقات کو دعا سکھائی ہے، اور ملت اسلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تو حکم دیا ادعونی، مجھ سے دعا کیا کرو۔ سوال یہ ہے، یہ ادعونی کا حکم کیا چند لوگوں کے لیے ہے، خاص طبقے کے لیے ہے، یا سب کے لیے؟ اس کا اولین مصداق قرآن مجید کے کسی بھی حکم کا سب سے اولین مصداق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی ہیں۔ جب اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، انسانی ذریت میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت دار صاحب شرف و فضل تو اور کوئی نہیں۔ جب اللہ انہیں پابند کر رہے ہیں کہ آپ مجھے پکاریں، اور یہ بات طے ہے اس امت میں صحابہ کرام سے زیادہ فضیلت والی اور کوئی جماعت نہیں، جب اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے پکارو، تو پھر دنیا میں کون ہے جو خود پکارتا نہ ہو؟
سارے ہی دعا کرتے ہیں، سارے ہی دعا کرتے ہیں۔ دعا کون کرتا ہے؟ جو ضرورت مند ہوتا ہے۔ جو بات مثلا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دعا کون کرتا ہے؟ جو ضرورت مند ہوتا ہے، اور جو خود ضرورت مند ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کی ضرورتیں پوری کرنے پر قادر۔ یہی اصل میں وہ الجھن ہے جو سمجھ نہیں آتی۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کرتا؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ میں تجھ سے عافیت اور درگزر کی دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں تو مجھے عافیت عطا کر۔ اللہم عافانی فی بدنی، اپنے اجزائے جسمانی کا ایک ایک عضو کا نام لیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میری آنکھوں میں عافیت عطا کر، میرے کانوں کو عافیت عطا کر، میرے دل کو عافیت عطا کر، ہاتھوں کو، پاؤں کو، ایک ایک چیز کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذو الجلال والاکرام سے عافیت طلب کر رہے ہیں۔ اللہم متعنا باسماعنا، اللہ یہ جو نعمتیں تو نے دی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ واللہ یہ جتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ایک ایک دعا یا ہر دعا ہمیں یہ سمجھاتی ہے لوگوں، اگر اللہ کی مخلوق میں سب سے عظمت والی ہستی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے تم سب کو بھی اسی سے مانگنا۔ اور کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ جن سے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، بڑی کامن سینس کی بات ہے، کیا انہیں بیماری کی صورت میں ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا پڑتا؟ جو خود اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا ہے وہ تجھے شفا کیسے دے گا؟ جس کی اپنی گاڑی رستے میں خراب ہوگی اور وہ ورکشاپ میں کھڑا ہے اور وہ اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے کسی دوسرے کی گاڑی کی احتیاج رکھتا ہے، ضرورت رکھتا ہے، وہ تیرے بیڑے پار لگائے گا کیا؟ جو اپنا گھر چلانے کے لیے آپ سے چڑھاوے لے رہا ہے، نظر و نیاز لے رہا ہے، وہ تیری حاجات اور مشکلیں کیا دور کرے گا؟ اور سب سے بڑھ کے یہ بات یاد رکھو، آسمان و زمین کی تخلیق میں اس کا کردار کیا ہے؟ جو بھی ہے، جتنا بڑا ہے، عظمتوں کے مینار آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوں، اس کے باوجود اللہ کو چھوڑ کے جسے پکارا جاتا ہے، آسمان و زمین کی تخلیق میں اس کا کردار کیا ہے؟ فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ آسمان و زمین اور اس کے مابین جو کچھ ہے ایک طے شدہ وقت تک ہے، انہیں ابدیت حاصل نہیں ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اور جو چیز ہمیشہ رہنے والی نہ ہو، جو خود فنا ہونے والی ہو، وہ کسی دوسرے کو بچانے کی قدرت۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، کافروں کو اسی چیز سے ڈرایا جاتا ہے، بدقسمتی سے اسی کی طرف جاتے ہیں۔ پھر آگے ایک بہت بڑا چیلنج، ایک سوال کیا ہے، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے تم مجھے دکھاؤ، تدعون من دون اللہ، جنہیں اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، جن سے مانگتے ہو، جن سے مشکل کشائی کی توقعات وابستہ کرتے ہو، جن سے خیر طلب کرتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، اس زمین کے بچھانے میں یا جو کچھ زمین میں ہے اس کے پیدا کرنے میں ان لوگوں کا کردار کیا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان کے بنانے میں ان کا کوئی رول ہے؟ زمین اور اس زمین پر بے شمار قسم کی اللہ ذو الجلال والاکرام کی تخلیقات، کسی ایک چیز کو کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں،
بنی ہوئی چیزوں کو عقل اللہ دیتا ہے، بصیرت اللہ دیتا ہے، مٹیریل خام مال سارا ہمارے پاس موجود ہے، انہیں کوئی نئی صورت دے دینا یہ تخلیق نہیں ہے، یہ ایجاد ہے۔ لکڑی کا آپ نے ڈائس بنا دیا، لوہے کی آپ نے گاڑی بنا دی، مٹی کے آپ نے مکان بنا دیے، اور کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ یہ مکان میں نے تخلیق کیا۔ مٹی کس نے بنائی؟ پتھر کس نے بنایا؟ یہ جتنا خام مال تو نے استعمال کیا ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ اور کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، یہ بہت قابل توجہ بات ہے، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری مٹی سے بنتی، لوہا، پتھر، مختلف دھاتیں، معدنیات، پیٹرولیم، یہ سب مٹی سے آتا ہے اور انہی سے سب کچھ بنتا ہے۔ یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ یہ مٹی کس نے بنائی ہے؟ یہ شجر و حجر کس نے بنائے ہیں؟ یہ پہاڑ اور دریا کس نے بنائے ہیں؟ انہی خام مٹیریلز تھے، تم آگے بناتے ہو نا جو کچھ بناتے ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام بطور خاص اپنی ربوبیت پیش کر کے اپنی طرف لوگوں کو التجا کی دعوت دیتے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، جس کو بھی اللہ کو چھوڑ کے تم پکارنا چاہتے ہو، تم سمجھتے ہو وہ بڑا صاحب عظمت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، جو بھی اس کی عظمتیں تم نے بنا رکھیں، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، ایک سوال ہے، غیر کو پکارنے سے پہلے ذرا دیکھو آسمان و زمین کی تخلیق میں اس کا کوئی کردار ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، جب سے انسانیت وجود پذیر ہوئی، جب سے یہ زمین بچھائی گئی، آسمان کا نظام قائم ہے، تب سے لے کر آج تک کوئی ایک دلیل ایسی لے کے آؤ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ کسی غیر نے کچھ بنایا۔ واللہ انسان تو اس قدر بے بس کمزور ہے، بنانا تو دور رہا، ہم تو بنا ہوا سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کتنی بڑی بڑی سوسائٹیاں پانی کی لپیٹ میں آئیں، ابھی چند دن کی بات ہے، آبادیوں کی آبادیاں برباد ہو گئیں۔ آپ نے یہ مکان سجائے تھے، یہ سوسائٹیاں آپ نے آباد کی تھیں، یہ کئی منزلہ محل آپ نے تعمیر کیے تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام کا لشکر آیا، سب کو بھا کے لے گیا۔ تو کروڑوں روپیہ لگا کے جو تو نے بنگلے اپنے بنائے تھے انہیں بچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وسائل تھے تیرے پاس، پیسہ تھا، کرینے تھیں، بڑے بڑے مٹی ڈالنے والے آلات اور ذرائع تھے، لیکن تیری حقیقت صرف اتنی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا اپنا گھر تو بچانے کی طاقت۔ او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، جو سچا ہے نا، جو یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ غیر کو پکارنا چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے، اسے پہلے یہ دلیل جواز تلاش کرنا چاہیے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں اس کا کردار کیا ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، سب سے زیادہ گمراہ وہ انسان ہے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کو پکارتا ہے۔ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تم اللہ کو چھوڑ کے جنہیں بھی پکارتے ہو، قیامت تک تمہیں زندگی دے دی جائے اور تم پکارتے رہو تو یہ تمہاری آواز سننے پر قادر؟ اللہ اکبر، کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی بڑے سے بڑا صاحب، بڑی دستار فضیلت کا حامل، دنیا جھک کے جنہیں سلام کرتی ہے اور جن کے قدموں پر نذرانے ڈھیر کرتی ہے، آپ جائیں گے کسی وقت ان کے دربان، کہیں گے حضرت صاحب اپنی آرام گاہ میں تشریف لے گئے ہیں، اس وقت انہیں نہیں بلایا جا سکتا۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھائی بات؟ جو حضرت صاحب خود آرام کے محتاج ہیں وہ تجھے آرام کیسے فراہم کریں گے؟ کیا ہم نے کبھی یہ مشاہدات نہیں کیے؟ کیا ہمارے پاس یہ خبریں نہیں ہیں
کہ فلاں صاحب جو بہت بڑے صاحب تھے، دنیا ان کے نام کی مالا جپتی تھی، وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئے، قبض کے شکار ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، اور کتنے ہی دن ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹے رہے۔ اللہ کے بندو، جو خود بیچارہ بیمار ہو گیا وہ تمہیں شفا دے گا کیا؟ اللہ ذو الجلال والاکرام نے سوال کیا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ لوگو، کون ہے جو بیماروں کی، پریشانوں کی، مصیبت زدوں کی سنتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دنیا کا بڑے سے بڑا با اختیار آدمی، وہ 24 گھنٹوں میں چند گھنٹے آرام ضرور کرتا ہے، اور یہ کامن سینس کی بات ہے، اگر نہیں کرے گا تو زیادہ لمبا ٹائم چل نہیں سکے گا، بیمار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب سو جاتا ہے تو پھر کسی کی سنتا۔ اور یہاں ایک حدیث شریف ذہن میں آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سو کے اٹھو تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لو۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں باقاعدہ، لا تدری این باتت یدو، اس لیے کہ حالت نیند میں تیرے ہاتھ کہاں کہاں تیرے جسم پر پھرتے رہے اور کیا کیفیت رہی تجھے نہیں معلوم۔ خود سونے والے کو اپنی کیفیت کے متعلق معلوم، قانون ہے باقاعدہ۔ کسی مسلک کے ماننے والوں سے، کسی فقہ کے حامل سے پوچھ لیں آپ، شریعت کا قانون یہی ہے، آپ سو کے اٹھیں تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 بار اپنے ہاتھ دھوئیں۔ سبب اس کا یہ بیان کیا، لا تدری این باتت یدو، تیرا ہاتھ تیری شرمگاہ کو لگا ہے، تیری ناک کی الیشیں صاف کرتا رہا ہے، کہاں رہا؟ تیرا ہاتھ ہے، لیکن تجھے نہیں پتا تیری نیند میں تیرا ہاتھ کہاں رہا۔ اللہ کے بندو، جو حالت نیند میں خود اپنے ہاتھ سے غافل ہو گیا، وہ ساری دنیا کا مشکل کشا بن گیا۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ جو ہر 24 گھنٹے میں چند گھنٹے سونے کا محتاج ہے، اور ہر سوتے وقت وہ اپنے آپ سے غافل ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کھراٹے مارتے ہیں، ساتھ والے تنگ ہوتے ہیں، اسے پوچھ کے دیکھ لو، وہ کہتا نہیں میں تو نہیں مارتا۔ کتنے لوگ ہیں جو سوتے ہیں تو ان کا کپڑا ہٹ جاتا ہے، ان کا حیا کھل جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ بیچارے اتنے بودے، بے بس اور مجبور ہیں کہ یہ تو اپنے آپ سے غافل ہیں۔ میرے بھائیوں، جو اپنے زندگی میں، یہ مرے ہوئے نہیں ہیں، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، یہ مرے ہوئے ابھی زندہ ہیں، لیکن انہیں اپنے ہاتھ کے متعلق خبر نہیں ہے، انہیں اپنے سطر کے متعلق خبر نہیں ہے، ان کا منہ کھلا ہوا ہے، بند ہے، مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، انہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ سارے جہاں کے نظام کو کیسے چلائیں گے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے؟ جب تو پریشان تھا تو اس نے تیری سنی۔ ویکشف السوء، اور صرف سنی نہیں، اس نے وہ تکلیف تو اسے دور بھی کی۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے اتنی زیادہ تجھے نعمتیں عطا کی۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اتنی بڑی دلیل کے باوجود بھی تم اللہ ذو الجلال والاکرام کو چھوڑ کے غیروں کو پکارتے ہو۔ اور قرآن مجید میں جا بجا اس بات کا اعلان کیا گیا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى، دن کو رات میں بدلنے والا، رات کو دل میں تبدیل کرنے والا، اور اتنی عظیم الشان ذات جس نے سورج اور چاند کو تیرے لیے مسخر کیا۔ یہ در حقیقت تنبیہ ہے، اللہ کو چھوڑ کے جن کے پیچھے تو بھاگتا پھرتا ہے ان میں کسی میں یہ صلاحیت ہے؟
رات کو دن میں بدلنا تو دور رہا، بادل آ جائیں، سورج نہ نکلے، ساری دنیا کے مشکل کشا مل کے کوشش کریں کہ سورج طلوع ہو جائے، ہمیں ضرورت ہے آج روشنی کی، کیا کر سکتے ہیں یہ؟ اللہ اکبر، یہ سموگ کا موسم آ رہا ہے، واللہ یہ ساری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اور عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں، سبق ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے آپ فوگ لائٹیں بنا لیں گے، آپ یہ کر لیں گے، آپ وہ کر لیں گے، لیکن کیا سموگ کو آنے سے روکنے کی طاقت ہے کسی میں؟ بارش ہو رہی ہو، آپ چھت کے نیچے آ کے اس سے بچ تو جائیں گے، لیکن کیا آسمان کو برسنے سے آپ روک سکتے ہیں؟ جب ہماری حالت یہ ہے سبھی کی، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، پکارا تو اسے جاتا ہے جو رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، اور یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، انسان نے جو چیز بھی بنائی، ایجاد کی، مختلف چیزیں جوڑ کے ایک شکل دے دی کسی چیز کو، اس کا ایک ٹائم فریم ہے، یہ 40 سال چلے گی، یہ 60 سال چلے گی، یہ 70 سال چلے گی۔ اللہ اکبر، آسمان اور زمین کا نظام کب سے ہے؟ کلو یجری لاجل مسمی، یہ دن اور رات بھی اپنی ترتیب سے ہمیشہ سرکل میں ہیں، اور چاند اور سورج بھی اپنے طے شدہ مدار پہ ہمیشہ سے چل رہے ہیں، کہیں ایک دن بھی ان میں کوئی تعطل پیدا۔ تیری بنائی ہوئی گاڑی تو فیکٹری سے نکلنے کے 6 ہفتے بعد وہاں خراب ہو کے کھڑی ہوتی، کوئی مہنگی سے مہنگی چیز جو تو نے بنائی ہے اس کا ایک ٹائم ہے، وہ ریپیئرنگ مانگتی ہے، وہ بار بار تیرا خرچ کرواتی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ کوئی گاڑی یا دنیا کی کوئی مشین ایسی نہیں ہے جو سالوں آپ مسلسل چلاتے رہیں، قاعدہ ہے ایک چیز آپ چلائیں گے اس کے بعد اسے ریسٹ دینا ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا نظام ہمیشہ چل رہا ہے۔ آج یہاں دن ہے تو کہیں اس وقت رات ہوگی، اوقات مختلف ہوں گے، سورج ہمیشہ گردش میں رہتا ہے، چاند ہمیشہ گردش میں رہتا ہے، کبھی آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی آج چاند تھک گیا ہے، آج سورج ورکشاپ پہ کھڑا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، وہ عظیم الشان ذات جس کا بنایا ہوا یہ نظام ہے، اسے چھوڑ کے محتاجوں کے پاس جاتے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب ہے جو دنوں کو راتوں میں بدلنے والا، راتوں کو دنوں میں بدلنے والا، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کرنے والا، یہ تمہارا رب ہے۔ لہ الملک، اصل بادشاہ بھی کائنات کا یہی ہے، باقی سارے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی یہ کسی کے لیے نعمت ہے، کبھی یہ کردار کسی کے لیے آزمائش ہے، کبھی یہ کردار کسی کے لیے عذاب ہے، یہ سب مہرے ہیں جنہیں سجایا گیا ہے اس بساط پر، چالیں چلنے والا تو کوئی اور ہے، انہیں حرکت دینے والا تو کوئی اور ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم نے چھوڑا ہے وہ آسمان و زمین کا مالک، دنوں کو راتوں میں اور راتوں کو دنوں میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھنے والا، سورج اور چاند کو سنبھالنے والا اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا، وہ اتنا بڑا ہے، اور جنہیں اسے چھوڑ کے تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کی بھی بنانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو غیر اللہ کو، وہ تمہاری پکار سن ہی نہیں سکتے، کیسے سنیں گے؟ اللہ اکبر، موبائل کا سپیکر تھوڑا سا خراب ہونا
تو ساری فضیلتوں کے باوجود وہ کہتا ہے یار تیری آواز مجھے سنائی نہیں دیتی. اور کتنے ہی یہ مشکل کشا کہلانے والے ایسے ہیں جو آلہ سماعت کان میں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, بڑھاپا آ گیا ہے, اب سماعت متاثر ہو گئی ہے. جس بیچارے کی اپنی سماعت متاثر ہو گئی ہے وہ دوسروں کی سب کی سنتا پھرتا. کیا یہ اینکیں نہیں لگاتے؟ کیا یہ بینائی سے محروم نہیں ہوتے؟ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم, پکارتے رہو انہیں, یہ تمہاری پکار نہیں سنتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ, اگر کوئی سن بھی لیتا ہے تو پوری کرنے کی طاقت کسی میں. اللہ اکبر. کتنے لوگ ہیں, تفصیلات کا وقت نہیں ہوتا, کتنے لوگ ہیں لوگ جن سے جا کے بیٹے مانگتے ہیں لیکن وہ خود بیٹے کی نعمت سے محروم ہیں. لوگ جن سے شفا طلب کرتے ہیں اور وہ خود بیچارہ ہاسپٹل کے بستر پہ ہے. لوگ انہیں اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں اور وہ ہزار قسم کی مشکلات میں پھنسا ہوا. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. کیسے ممکن ہے وہ عظیم الشان ذات جو آسمان و زمین کا خالق بھی ہے, مدبر بھی ہے, اسے سنبھالنے چلانے والا بھی ہے, تم انہیں ان کے مقابلے میں کھڑا کرو. اللہ اکبر. لہو دعوت الحق. لوگوں, پکارنا صرف اللہ کے لیے جائز ہے, دعا صرف اللہ سے کرنا جائز ہے. لہو دعوت الحق, صرف ایک وہ ہے جسے پکارا جا سکتا ہے, یہی حق ہے, اس کے علاوہ جسے بھی پکارو گے یہ باطل ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. واللہ بہت خوفناک بات ہے. صرف اس کے سامنے دعا کرنا, اس سے التجا کرنا, اس سے مانگنا, اسے پکارنا حق ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو ان کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے پیاسا 1 کلومیٹر دور کھڑا ہو کے پانی کو آوازیں دے کے آ اور میرے منہ میں داخل ہو جا, مجھے پیاس لگی. وما ہوا ببالغی, پانی تیرے منہ میں آنے والا نہیں ہے. جیسے دور سے پکارنے سے پانی تیرے پاس آ کے تیری پیاس بجھانے کی طاقت نہیں رکھتا, ویسے ہی اللہ ذوالجلال والاکرام کے غیر کو جسے بھی تو پکارے گا وہ تیری پکار سننے اور پوری کرنے کی قدرت. اور اگلا جملہ کیا ہے اس آیت کا؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اللہ ذوالجلال والاکرام نے غیر اللہ کو پکارنے والوں کو کافر کہا. کافروں کی پکار سوائے گمراہی کی اور کچھ نہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ مومن تو صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کو پکارتا ہے, جو غیر کو پکارتا ہے وہ شریعت کے الفاظ میں کافر کہلاتا ہے. اور آخری بات عرض کرتا ہوں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. عام طور پہ الحمدللہ ہم لوگ اسے یاد رکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا, آپ نے فرمایا جب کسی جگہ پہ جا کے تم ٹھہرو, قیام کرو, کسی بھی جگہ پر, تیرا اپنا گھر ہے, تیری دکان ہے, تو سفر میں ہے, رستے میں کہیں سرائے میں مسافر خانے میں رکا ہے, کسی کے گھر میں جا کے بطور مہمان ٹھہرا ہے, اذا نازل منزلہ, کسی بھی رکنے کی جگہ پر جب تو رکا ہے تو ایک دعا کیا کر. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا کرتا ہے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے مکمل کلمات کے ساتھ اس کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. جملہ مخلوقات کے شر سے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ اکبر. فرمایا لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذلک, جب تک وہ یہاں موجود ہے تب تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی.
پناہ کس چیز کی؟ بات سمجھو ذرا. اذا نزل منزلا، کسی بھی جگہ پر جا کے کسی صاحب فضیلت کے آستانے پر گئے ہیں، کسی پیر صاحب کے دربار شریف پہ گئے ہیں، کسی بڑے سے بڑے کی مجلس میں گئے ہیں، اور وہاں جا کے آپ نے رکنا ہے تو یہ دعا پڑھیں، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تیری مخلوق کے شر سے. پناہ رب کی، غیر کی پناہ کی تلقین نہیں کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی خود یہ دعا پڑھتے ہیں، گویا اللہ ذوالجلال والاکرام کی خود پناہ طلب کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ سے زیادہ عزت شرف والا تو کوئی نہیں. اگر وہ خود اللہ ذوالجلال والاکرام سے اس کی پناہ مانگتے ہیں تو پھر اور کون ہوگا جو کسی کو پناہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. اللہ احکم الحاکمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہم اس سے مانگیں اور بارہا مانگیں اور کثرت کے ساتھ مانگیں، لیکن صرف اس سے مانگیں، اس کے غیر سے کبھی نہ مانگیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا